بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو برائے فرسٹ ایئر حصہ نظم کی نظم امید کی تشریح کے ساتھ نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچے نظم امید مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ دراصل 1857 کی جنگ آزادی، اس کا تو آپ جانتے ہوں گے، اس میں مسلمانوں کو شکست کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا، ان کی جائیدادیں ضبط ہوئی، ان پہ ظلم و ستم ہوئے، ان پہ روزگار کے دروازے بند ہو گئے، تو مسلمان بالکل زبوں حالی کا شکار ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ تو ایسے میں مولانا الطاف حسین حالی نے اپنا قلم اٹھایا اور ایک مسدس مدجر اسلام لکھی۔ اس میں مولانا نے مسلمانوں کو ہمت بندائی، ان کو حوصلہ بڑھایا، اور یہ مسدس جو ہے آپ کے کورس میں، اس کے کچھ حصہ آپ کے کورس میں شامل ہے، تو آج ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ تو امید، تو یہاں پہ امید دلائی گئی ہے، ہوپ، امید کہتے ہیں ہوپ کو، کچھ اچھا ہونے کی ہوپ۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے آپ جو ہیں پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہ ہو، امید رکھیں کہ اچھا وقت آپ کا آئے گا۔ تو چلیے تفسیر کو آغاز کرتے ہیں۔ بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک اے امید اپنی آ کر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانے پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ دیکھیں اب ہوپ کے بارے میں، امید کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی کام کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ ہوپ سے ہوتی ہے۔ آپ کو ہوپ ہو، امید ہو کہ آپ یہ کام کریں گے تو وہ کام آپ لازم کر سکتے ہیں۔ بس نا امیدی، نا امیدی مایوسی، مسلمان نا امید ہو چکے تھے، اب کوئی چانس نہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو وہ نا امید ہو چکے تھے۔ بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا، دل خفا کرنا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے نا امیدی مایوسی، اب ہمارے دلوں کو اور خفا مت کرو، کیونکہ اپنا فیوچر مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو مسلمان نا امید ہو چکے تھے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ نا امیدی اب ہمارے دلوں کو اور خفا مت کرو، جھلک اے امید، جھلک کہتے ہیں، دیکھیں کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے کیمرے کے سامنے آئے اور ایک دم آگے سے ہٹ جائے، منظر کے سامنے آئے ایک دم آگے سے ہٹ جائے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے نظر آئے، اس کو جھلک کہتے ہیں۔ تو اکثر جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم محبوب کی بس صرف ایک جھلک، 1 2 لمحوں کے لیے ہماری آنکھوں کے آگے آؤ پھر ہٹ جاؤ، ہم ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ تو کسی مختصر 1 2 لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے آنے کو جھلک کہتے ہیں۔ جھلک اے امید، تو امید، ہوپ، امید جو ہے اپنی جھلک اپنی آخر دکھاتی کہ آخر، کہ ابھی تک تو نا امیدی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو آخر امید تم آؤ اور اپنی جھلک ہمیں دکھاؤ، ذرا نا امیدوں کہ ڈھارس بندہ مطلب حوصلہ زیادہ کرو۔ تو نا امیدوں وہ لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں، امید کو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں ان کے حوصلے بڑھاؤ۔ فسردہ دل جو وہ افسردہ اداس دل، انسان جب دیکھ لیتا ہے کہ اس کو آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، اس کے راستے بند ہو چکے، تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ تو اداس دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، دل بڑھا مطلب حوصلہ، ان کا حوصلہ زیادہ کرو۔ تو جو دل ٹوٹ چکے ہیں، اداس ہو چکے ہیں، اور امید، اگر ان کو امید ہو کہ ہمارا اچھا وقت آئے گا، تو ان کے دل جو ہے پھر کیا ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ تو امید کو کہہ رہا ہے کہ آپ آؤ اور ان جو فسردہ دل ہیں ان کے حوصلے بڑھاؤ، تیرے دم سے مردوں میں جانے پڑے ہیں۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر مردوں میں جانے پڑنا، یعنی ایک بندہ بالکل موت کے بستر پہ مر رہا ہے، لیکن اگر اس کو امید ہو، ہوپ ہو کہ میں بچ سکتا ہوں، میں جی سکتا ہوں، تو اس میں دوبارہ جان آ جاتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تیرے دم سے مردوں میں جانے پڑے ہیں۔ تو جتنے لوگ جو مر رہے تھے موت کے منہ پہ تھے، صرف امید کے زور پہ، بھروسے پہ وہ زندہ ہوئے ہیں۔ جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ اچھا ایک مثال دی کہ کھیت ہوتا ہے، کھیت جل گیا، تو کیا ہو گیا، تو کسان اداس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو امید ہوتی ہے کہ دوبارہ میں بیج بوؤں گا، دوبارہ فصل نکلے گی، پہلے سے اچھی فصل نکلے گی۔ تو امید کی وجہ سے جو جلے ہوئے کھیت ہوتے ہیں، کسان دوبارہ اس کو دوبارہ امید کے بھروسے پہ سبز کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو امید ہوتی ہے دوبارہ یہ نہیں جلے گا۔ تو ان بہت آسان مسدس ہے، اس مسدس کی بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ بسے نا امیدی نہیں دل بجھا تو، جھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کے بڑھا تو،
تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہوں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت سخت ہو گئے تھے، ہر کوئی مایوسی اور نا امیدی کا شکار تھا۔ تو ایسے میں حالی نے مشہور نظم متجذر اسلام لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نظم میں حالی نے نا امیدی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے نا امیدی، تم نے کیوں مسلمانوں کے دلوں میں اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ بس کرو، ہمارے حوصلے مزید بس مت کرو۔ اس کے بعد آپ امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے امید، اب تیری ضرورت ہے، تو آ اور مایوسی کے شکار مسلمانوں کو اپنی جھلک دکھا اور اپنا نظارہ کرا، تاکہ مایوس مسلمانوں کو ذرا تسلی ہو اور مایوسی کے گہرے بادل چھٹ سکیں اور نا امید مسلمان مایوسی کے ان اندھیروں سے نکل کر امید کی روشنی پا سکیں اور ان کے حوصلے بڑھ سکیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے امید، تو ہی مایوس اور پریشان دلوں کو پھر سے شاد کر سکتی ہیں، کیونکہ تو نے ان لوگوں کو پھر سے تازہ دم کیا ہے جو موت کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، اور تو نے ان کھیتوں کو پھر سے سرسبز اور ہرا بھرا کر دیا تھا جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے تیز دھوپ میں جل کر تباہ ہونے والے تھے۔ اس لیے امید، تو ان مسلمانوں کے پست حوصلوں کو پھر سے بلند کر دے۔ سفینہ پے نوئے طوفان میں تو تھی، سکون بخش یعقوب کنعان میں تو تھی، زلیخا کی غمخوار ہجراں میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زنداں میں تو تھی، مصائب نے جب آن کے ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک سیلاب آ گیا تھا بہت بڑا۔ سفینہ پائے نوح طوفان میں تو تھی، پائے نوح کے لیے، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے طوفان میں تو تھی، یعنی جب طوفان آ گیا تھا، سیلاب آ گیا تھا، تو اس وقت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے جو کشتی تھی وہ امید تھی، ان کو امید تھی کہ یہ وقت جو ہے ہمارا گزر جائے گا، تو ایک امید کے سہارے وہ اس مصیبت سے نکلے تھے۔ سکون بخش یعقوب کنعان، سکون بخش سکون دینے والی، یعقوب علیہ السلام۔ کنعان ایک شہر کا نام ہے، تو یعقوب کنعان شہر کے رہنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا خون میں لت پت کرتا ملا تھا، لیکن یعقوب صاحب علیہ السلام روتے رہے۔ کیوں روتے رہے؟ کیونکہ ان کو امید تھی کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، میرا بیٹا زندہ ہے اور مجھے ملے گا۔ زلیخا وہ خاتون تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی تھی کہ غم خوار مطلب غم کم کرنے والی، ہجرت جدائی۔ وہ وقت جب یوسف علیہ السلام زندان میں تھے تو غم خوار ہجرہ میں تو تھی، تو زلیخا جو ہے یوسف علیہ السلام سے جدا ہو گئی، تو اس وقت اس کو غم تھا، تو اس غم میں بھی امید نے ان کے غم کو کم کیا کہ یوسف علیہ السلام ایک دن زندان سے باہر آئیں گے۔ دل آرام سکون پہنچانے والے، یوسف کی زنداں کہتے ہیں قید خانے کو، میں تو تھی، دل آرام۔ تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، زندان میں تھے، لیکن ان کے دل کو سکون پہنچایا کس نے؟ امید نے۔ وہ امید تھی ان کو کہ ایک دن میں اس قید خانے سے باہر نکلوں گا، تو یہ وجہ تھا کہ وہ مطمئن تھے، سکون میں تھے۔ مصائب نے جب آن کے ان کو گھیرا، تو ان ساری جو ہستیاں ہیں جب بھی مصائب آئے، ان کے مصائب کہتے ہیں مشکلات کو، آن کے ان کو گھیرا مطلب چاروں طرف سے گھیر لینا، چاروں طرف سے، یعنی کہ جب ان ہستیوں پہ چاروں طرف سے مشکلات آ گئیں، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا، تو سب کو وہاں صرف تیرا سہارا تھا، امید کا سہارا تھا۔ تو یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی بڑی ہستیاں ہیں، جب ان پہ مشکل وقت آتا تھا تو یہ مشکل وقت میں نا امید نہیں ہوتے تھے، یہ ہنسی خوشی اپنا مشکل وقت گزارتے تھے۔ کیسے گزارتے تھے؟ امید کے سہارے پہ، کیونکہ ان کو امید تھی کہ آگے یہ وقت گزر جائے گا اور آگے اچھا وقت آئے گا، پروردگار ہم پہ ضرور کرم کرے گا۔ اس بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ سفینہ پائے نوح طوفان میں تو تھی، سکون بخش یعقوب کنعان میں تو تھی، زلیخا کی غمخوار ہجرہ میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زنداں میں تو تھی، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ اس بند میں حالی فرماتے ہیں کہ اے امید، تو ہی سب کا سہارا ہے
اور تاریخ میں اس بات کی گواہ ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات کو بھی جب کوئی مشکل آن پڑی تو امیدی ان کے لیے سارہ اور ہمت کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو جب طوفان کا سامنا کرنا پڑا تو وہاں امید ہی ان کا سہارا بن گئی۔ کنعان شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کا خون میں لطخ کرتا دیکھنے کے باوجود کئی برس امید ہی کے سہارے اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے جیل جانا پڑا تو زلیخا ان کی جدائی کا بہت دکھ تھا، مگر یہ امید ہی تھی جس نے زلیخا کے اس دکھ کو کم کیا۔ تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزام کی وجہ سے جیل جانے کا بہت دکھ تھا، مگر وہ امید ہی کے سہارے جیل میں آرام و سکون سے رہ رہے تھے۔ ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام لوگوں پر جب برے حالات آئے اور پریشانیوں نے انہیں گھیر لیا تو یہ لوگ صرف امید ہی کے سہارے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ بہت ڈوبتوں کو جو ڈوب رہے تھے ترایا تیرایا ہے تو نے، یعنی دیکھے طوفان میں ایک بندہ ڈوب رہا ہے لیکن پھر بھی وہ تیر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ کیوں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے؟ کیونکہ اس کو امید ہے۔ سمندر میں ڈوب رہا تھا، سیلاب میں طوفان میں ڈوب رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہاتھ پاؤں اس طرح مار رہا ہے، تیر رہا ہے۔ کیوں تیر رہا ہے؟ اس امید پر کہ کہیں کوئی خشکی مل جائے گی، کہیں کوئی جگہ مل جائے گی۔ تو جو ڈوب رہے تھے، اب یہاں ڈوبنے سے مراد سمندر میں ڈوبنا نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کاروبار بیٹھ گیا یا کوئی کمپنی نقصان میں چلی گئی ہے، اس کے باوجود وہ اپنا بزنس انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اس امید پر کہ اچھا وقت آئے گا، ہمارا پروفٹ ہمیں آئے گا۔ تو کس سے ڈوبتوں کو کس نے تیرایا؟ امید کی۔ بگڑ رہے تھے، خراب ہو رہے تھے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، یعنی کوئی معاملہ بگڑ رہا تھا، کوئی کام بالکل خراب ہو رہا تھا مجھ سے، لیکن امید تھی کہ یہ اچھا ہوگا، تو اس امید کی وجہ سے بگڑا ہوا کام اچھا ہو گیا۔ اکھڑتے دلوں کو، اکھڑتے مطلب مایوس ہوتے ہوئے دلوں کو جما دیے، یعنی دوبارہ واپس لے آئے۔ جو دل مایوس ہو گئے تھے، کام کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، وہ دوبارہ ان کو کام پر واپس لے آیا۔ جمایا ہے کس نے؟ امید نے۔ اجڑتے گھروں کو، کوئی گھر، کوئی بستی، کوئی جگہ ویران ہو گئی، ویران ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اجڑتے گھروں کو بسایا تو کوئی بستی ویران ہو گئی، کوئی گھر ویران ہو رہا تھا، اجڑ رہا تھا، تو اس کو پھر دوبارہ امید کے سہارے وہ دوبارہ کر دیا۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، کوئی کھیت کو آگ لگ گئی، کھیت جل گیا، لیکن امید کو، کسان کو امید تھی کہ دوبارہ بیج بوؤں گا، فصل نکلے گی، وہ اس نے کیا کیا؟ اجڑتے گھروں کو امید نے بسایا ہے۔ بہت تو نے پس کو، پس کہتے ہیں جو ڈاؤن گریڈ ہو، نیچے ہو، نیچ ہو، ٹھیک ہے، کم امید، کم ہمت، پستوں کو بالا، اپ گریڈ۔ تو بہت تو نے جو کمزور طبقہ تھا، ہمت ہارے ہوئے لوگ تھے، ان کو بالا کر دیا، اوپر لے آئے ہو، امید کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ اپ گریڈ ہو گئے، اپنا اسٹیٹس چینج کر دیا انہوں نے۔ اندھیرے میں اکثر اجالا روشنی کو کہتے ہیں، تو اندھیرا تھا، اندھیرے میں بالکل اندھیرا تھا، تو اس اندھیرے میں امید کی وجہ سے روشنی ہو گئی، لوگوں کو راستہ نظر آ گیا۔ اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آتا، لیکن امید تھی، تو اس امید نے اس اندھیرے میں روشنی کر دی، تو اس روشنی پہ وہ چل کے اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ تو اس بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتی ہوں۔ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا۔ اس فن میں حالی امید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ڈوبتوں کو ہمیشہ امید نہیں ترایا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے حالات سخت خراب ہو چکے تھے، مگر ایسے مایوس کن حالات نے امید ہی انہیں سہارا دیتی ہے اور دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے حالات میں روز بروز بگاڑ آ رہا ہوتا ہے، ان کو امید ہی حالات میں بہتری لانے کا حوصلہ دیتی ہیں، اور برے حالات میں جب حوصلے پست ہو جاتے ہیں تو ایسے میں امید ہی دل میں حوصلہ، ہمت اور نئے ارادے پیدا کرتی ہیں اور انسان کو پھر سے مضبوط بناتی ہیں۔ حالات کی خرابی کے باعث جب بستے گھر اجڑنے لگتے ہیں تو ایسے میں صرف امید ہی ہوتی ہے جو گھروں کو پھر سے بساتی ہے۔ امید نے
بہت بار گرے پڑے لوگوں کمزور لوگوں کو بلند کیا ہے، انہیں ترقی دلوائی، اور برے حالات جب اندھیرا بن کر لوگوں کی زندگیوں میں تاریکی مایوسی پھیلا دیتے ہیں تو امید ہی اس تاریکی کو اجالے میں بدل دیتی ہیں۔ کبھی تجھ سے ہمت ہے پیرو جواں کی، بدھی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلا کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی، تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ کوئی کہتے ہیں مضبوط ہونے کو، تب مضبوطی کو، ٹھیک ہے، تو ہے کبھی تجھ سے ہمت، کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، اور جوان کو۔ تو جتنے بھی بوڑھے جتنے بھی جوان ہیں ان کی ہمت کو، ان کی ڈھارس جو ہے، ان میں حوصلہ جو ہے، کس وجہ سے؟ امید کی وجہ سے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو جتنے بوڑھے جوان ہیں ان کی جو امیدیں مضبوط ہیں، صرف ان کے جو حوصلے مضبوط ہیں، ہمت مضبوط ہے، صرف امید کی وجہ سے۔ بندھی مطلب وابستہ ہونا، تجھ سے ڈھارس مطلب حوصلہ، تو تجھ سے حوصلہ بندھا ہوا ہے، حوصلہ وابستہ ہے، کس کا حوصلہ؟ خرد و کلا کی، جتنے بھی چھوٹے اور بڑے ہیں سب کی جو ڈھارس ہے، سب کی جو تسلی ہے وہ صرف امید سے بندھی ہوئی ہے۔ تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں، کائنات کا نظم و ضبط، تو کائنات کے جتنے بھی جو نظم و ضبط ہے، جتنے جو سلسلے چل رہے ہیں، یہ سارے امید پر قائم ہیں۔ نہ ہو تو رونق مطلب ہلچل، نہ ہو اس دکان میں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے یہ دنیا ایک دکان ہے، دکان میں کیا ہوتے ہیں؟ رونق کس طرح ہوتی ہے؟ گاہک آتے ہیں، خریدار آتے ہیں، اگر گاہک اور خریدار نہ آئے تو دکان کی رونق نہیں ہوتی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے یہ دنیا ایک دکان ہے اور ہمیں بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، اور خواہشوں کے پورا ہونے کی امید، یہ اس دنیا کی رونق ہے۔ اگر ہمیں امید ہی نہیں ہوگی کہ ہماری خواہشیں پوری ہوں گی تو ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا، ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہماری جو زندگی ہے یہ بے رونق ہو جائے گی۔ تگاپو باغ دوڑ کرنے کو، کوشش کرنے کو، کوئی کام کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، ایک کام ہو رہا نہیں ہے، آپ ٹرائی اگین کرتے ہیں۔ تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، تو ہر سٹیج پہ، ہر مرحلے میں ہم جو ہارڈ ورک کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کس سے؟ امید سے، امید کی وجہ سے۔ روارو کہتے ہیں ہلچل، ٹھیک ہے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ تو ایک قافلہ جب اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ قافلہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ تیز اپنی منزل پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں ہلچل کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو امید ہے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس دنیا میں ہماری لائف میں ہو رہی ہیں ساری امید کی وجہ سے۔ اگر آپ امید کو ہٹا دیں تو ساری لائف رک جائے گی، ایکٹیویٹی رک جائے گی۔ ایک لکھی ہوئی تشریح اس بند کی آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت آسان ہوگی یاد کرنا، اس کے بعد اگلے منصرے پر جاتے ہیں۔ کبھی تجھ سے ہمت ہے پیرو جواں کی، بدھی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلا کی، تجھی پہ ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی، تکاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ شاعر اس میں امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بوڑھے اور نوجوان موجود ہیں ان تمام لوگوں کی ہمت صرف تیری وجہ سے مضبوط اور جاندار ہیں۔ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں کی ہمت اور قوت بھی تیری وجہ سے ہی برقرار ہیں۔ شاعر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے امید، کائنات کا نظم و ضبط اور حسن تیری ہی وجہ سے قائم ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ دنیا ایک دکان کی مانند ہے اور اس دکان میں جو رش لگا ہوا ہے اور جو رونق لگی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف امید ہی کی وجہ سے ہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے اور موڑ پر ہم جتنے بھی آسان اور مشکل کاموں کو سر انجام دینے کے لیے دھوپ اور کوشش کر رہے ہیں وہ سب امید ہی کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ شاعر زندگی کو ایک قافلہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قافلے کے اس سفر میں جو تیزی ہے وہ بھی امید ہی کے بل بوتے پر ہیں، یعنی ہر ایک کو توقع ہے کہ وہ اس قافلے میں سفر کرتے ہوئے آخرکار اپنی منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، توانگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس پارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی،
کولمبس کو دنیا نہیں تُونے بخشی۔ یہ بند بہت اہم ہونے والا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام کے حوالے سے، اور یہی بند تھوڑا سا مشکل ہے۔ نوازا، نوازا مطلب نوازنا، عطا کرنا۔ بہت بے نواؤں، بے سہارا محتاجوں کو تو نہیں، بہت سے لوگ بے سہارا تھے، محتاج تھے، ان کو امید کی وجہ سے بہت کچھ مل گیا۔ توانگر کہتے ہیں مالدار کو، توانگر کہتے ہیں مالدار کو یا غنی کو، مالدار کا بھی غنی بنایا کس کو؟ گداؤں کو، گداؤں کہتے ہیں فقیروں کو، تو بہت سے فقیروں کو مالدار بنا دیا، غنی بنا دیا، امید کہ ان کو امید سے کہ ہمارے پاس ایک دن پیسہ آئے گا، ایک دن ہم مالدار ہوں گے۔ دیا دسترس، دسترس کہتا ہے کنٹرول کو، اختیار کو، دیا دسترس نہ رساؤں کو تو نے، نہ رساؤں رسائی پانا، وہاں تک پہنچنا، نہ رساؤں جو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تو نہ رساؤں بے اختیاروں کو، ٹھیک ہے، دیا دسترس نہ رساؤں کو، دسترس مطلب کنٹرول، اختیار، تو تو نے بے اختیار لوگوں کو امید کی وجہ سے اختیار مل گئے۔ یا بادشاہ نہ خداؤں کو تو نے، نہ خداؤں مطلب ملاح جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ، ایک تو بادشاہ کنگ کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، باد کہتے ہیں ہوا کو، اور شہ کہتے ہیں اس کنٹرول کرنے والا، یعنی جو ملاح تھے، جو کشتی چلاتے تھے، کشتی کے چپو چلاتے تھے، ان کو آپ نے ہواؤں پہ کنٹرول دے دیا، یعنی ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو جو ملاح تھے یعنی عام انسان کو اٹھا کے آپ نے امید نے کیا کر دیا؟ بادشاہ بنا دیا۔ سکندر کو شان کئی، اب کئی کیا ہے؟ کئی جو ہے ایک ایرانی بادشاہوں کا لقب ہے کئی، تو سکندر یونان کا بادشاہ تھا، وہ اس کو امید سے، امید کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کو شان کئی مل گئی، شان کئی تو نے بخشی۔ تو سکندر یونان سے چلا، اس نے ایران فتح کر دیا، اس کو ایران کی حکومت مل گئی، اس کو شان کئی مل گئی، اس کو کئی کا لقب مل گیا، ایران کا بادشاہ بن گیا امید کی وجہ سے۔ کولمبس، اب کولمبس کو آپ جانتے ہیں، وہ ایک نئی دنیا دریافت کر رہا تھا، اس نے نئی دنیا دریافت کی، وہ ایک نیا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو نئی دنیا مل گئی۔ کولمبس کو دنیا نہیں تو نے بخشی، تو کولمبس سمندروں میں بھٹک رہا تھا، لیکن اس کو امید تھی مجھے نئی دنیا ملے گی، مجھے نیا راستہ ملے گا، اس امید کی بھروسے پہ اس نے امریکہ کو دریافت کر دیا۔ تو امید ہی جو ہے یہ سب کچھ ہے۔ ایک تشریح آپ کو لکھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، اس کے بعد اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، توانگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نہ رساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ نہ خداؤں کو تو نے، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نہیں تو نے بخشی۔ اس بند میں شاعر امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بہت سے بے سہارا اور محتاج لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا، تو نے انہیں توانگری اور خوشحالی عطا کی۔ فقیر لوگ جو پائی پائی کے محتاج تھے، ان کو بھی تو نے ہی مالدار بنایا۔ کمزور اور بس لوگوں کو بھی اختیار اور طاقت تو نے ہی عطا کی ہیں، اور کشتیاں چلانے والے معمولی ملاحوں کو تو نے ہی حکومت اور بادشاہت عطا کی ہیں، اور تاج و تخت کا مالک بنایا ہے۔ وہ مرمیز ہی تھی جس نے سکندر بادشاہ کو یونان سے نکال کر ایران کی عظیم سلطنت سونپ ڈالی، اور اسے ایرانی بادشاہوں کے لقب کئی سے نوازا، اور کولمبس نے امید ہی کے بل بوتے پر امریکہ دریافت کر لیا۔ اس بند کے آخری دو مصروں میں علامہ اقبال کو اتنے پسند آئے کہ انہوں نے ان دو مصروں کو معمولی رد و بدل کے ساتھ اپنی نظم جواب شکوہ میں یوں استعمال کیا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ رہرو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خروزاد سے جن کا خالی ہے داماں، نہ ساتھی کو ہی جس سے منزل ہو آساں، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، تیرے بل پہ خوش خوش اس طرح جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے۔ وہ رہرو کہتے ہیں مسافر کو، نہیں رکھتے جو کوئی سامان، یعنی وہ مسافر جو اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتے۔ خروزات جو ہیں سامان سفر کو کہتے ہیں، زاد رائے سفر کو توشہ کو کہتے ہیں، یعنی آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ سامان ہے، کچھ پیسے ہیں، وہ آپ کا خروزات ہوگا۔ خروزات سے جن کا خالی ہے داما یعنی دامن۔ اب دیکھو کہہ رہا ہے کہ وہ مسافر جو سفر پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے، ان کے پاس سفر میں خرچ کرنے کے کوئی پیسے بھی نہیں ہیں، نہ ساتھی کوئی،
جس سے منزل ہو آسان، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا دوست ہے، کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ وہ چلتے چلتے جائیں، باتیں کرتے کرتے جائیں، سفر آسانی سے کٹے، یا جو ان کی مدد کر سکے۔ کوئی مشکل آ جائے تو میرا ساتھی مدد کرے گا، تو کوئی ایسا ساتھی بھی نہیں ہے۔ نہ محرم کوئی، محرم اس کو کہتے ہیں، محرم تو اسے کہتے ہیں جن سے ایک تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں محرم کا مطلب ہے دوست، یا محرم کا مطلب وہ ایسا دوست جس کو آپ اپنا راز بتا سکتے ہیں۔ نہ مرش کوئی، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہا، پنہا کہتے ہیں چھپا ہوا درد، یعنی وہ درد جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، میرے دل میں جو غم ہے، میرے دل میں جو صدمے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، یہ میرا درد پنہا ہے، اور یہ میں ہر سب کو بتا نہیں سکتا، یہ میں محرم راز کو بتاؤں گا، اس کو بتاؤں گا جو میرا راز سن سکتا ہے، میرا راز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے سفر پر جا رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی سامان ہے، نہ اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، نہ کوئی ساتھی ہے جو اس کی مدد کر سکے، نہ اس کے غم اور تکالیف سننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ تیرے بل پہ خوش خوش اس طرح جاتے، لیکن صرف امید ہے، اور لیکن پھر بھی وہ خوش خوش چل رہا ہے۔ کیوں خوش خوش چل رہا ہے؟ تیرے بل پہ۔ کس کے بل پہ؟ امید کے بل پہ۔ دیکھیں اس دنیا میں بھی ایک سفر ہے، کوئی ہر بندہ، کوئی طالب علم ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، سب اس طرح مسافر ہیں، سب کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، سب اسی سفر پر زندگی کی دوڑ میں چل رہے ہیں، لیکن امید تھے، ہمیں امید ہے کہ ہمیں ملے گا، ہم سکسیس پائیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، تو امید پہ ہماری ساری جو زندگی ہے وہ چل رہی ہے۔ کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے، تیرے بل خوش خوش اس طرح جاتے، لیکن نہ تو کوئی ساتھی ہے، نہ سامان ہے، نہ کوئی محرم راز ہے، اس کے باوجود خوش خوش، اتنے خوش خوش جا رہے ہیں کہ ان کو خزانے ملنے والے ہیں۔ یعنی آپ کو پتا ہو آپ جاؤ آپ کو خزانہ ملے گا، تو آپ کتنے خوش خوش جاؤ گے؟ تو یہ اتنے خوش خوش جا رہے ہیں، کیوں ہے اتنے خوش خوش؟ امید کی بات ہے، ان کو امید ہے کہ کامیابی ملے گی، یہ منزل پر پہنچیں گے، تو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کی ایک لکھی ہوئی تصویر دکھاتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں سہولت ہو، اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ وہ رہرو نہیں رکھتے جو کوئی سامان، فروزاد سے جن کا خالی ہے داماں، نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آساں، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، تیرے بل پہ خوش خوش ہے اس طرح جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسافر جن کے پاس سفر کا سامان اور زیادہ راہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اور ساتھی ہو جو آسانی سے منزل تک پہنچا سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا قریبی ہمدرد انسان ساتھ ہوتا ہے جو اس مسافر کے درد و غم سنے اور اس کی تکلیفوں کو جان سکے، مگر امید کے بل بوتے پر یہ خالی ہاتھ مسافر انجانے راستوں پر ہی خوشی خوشی چل رہا ہوتا ہے، جیسے منزل پر پہنچ کر اس کو بے شمار خزانے ملیں گے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے اس سفر میں بھی لوگ مشکلات کے باوجود مسکراتے چہرے کے ساتھ امید کے بل پر زندگی کا یہ سفر اطمینان سے جاری رکھے ہوئے ہیں، گویا انہیں سفر کے اختتام پر منزل تک پہنچ کر بہت سے خزانے اور دولت ملنے والی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اس دنیا میں ہر انسان امید ہی کے سہارے اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے۔ زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمی کا گما تک نہیں جب کہ ہوتا، شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا، اگر معجزن اس کے دل میں نہ تو ہو تو دنیا میں غل بھوک کا چارسی ہو۔ زمین جوتنا، جوتنا مطلب زمین پہ ہل چلانا، کو جب اڑتا ہے جوتا، جوتا کہتے ہیں کسان، یعنی کسان جب زمین میں ہل چلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ شاعر امید کی مثال دے رہا ہے۔ سمی، سمی کہتے ہیں روشنی، لائٹ، سمی کا گما کہتے ہیں شک، تو روشنی کا شک تک نہیں جب کہ ہوتا، یعنی کوئی اندھیرے میں کسان زمین پہ فصل اگانے کے لیے رات کو، صبح جب اٹھتا تو اندھیرے میں، صبح سے بھی پہلے اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کا کہیں شک تک نہیں ہوتا، تو اس وقت وہ ہل چلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں، دن رات محنت میں ہے جان کھوتا مطلب کھونا، کھپانا، تو دن رات وہ محنت میں کر رہا ہے۔ کسان کیا کر رہا ہے؟ زمین میں ہل چلانے کے لیے اس وقت اٹھتا ہے جب اندھیرا ہوتا ہے، اور دن رات وہ لگا ہوتا ہے، کبھی کھیتوں کو پانی دے رہا ہے، کبھی فصلوں کو کھاد ڈال رہا ہے، کبھی کیڑے مار اسپرے کر رہا ہے، وہ سارا دن وہ محنت میں لگا ہوتا ہے۔ مہینوں نہیں، مہینوں تک پاؤں پھیلا کے سوتا، پاؤں پھیلا کے سونا مطلب سکون سے سونا، بے فکر ہو کے سونا، تو مہینوں تک وہ ہے پاؤں پھیلا کے سوتا نہیں، اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے، ہر وقت فکر ہوتی ہے، فصل کی فکر ہوتی ہے۔ کیوں وہ اتنی فکر کیوں کر رہا ہے؟ جب اس نے بیج بویا تو زمین میں تو کچھ بھی نہیں نکلا، امید، اس کو صرف امید ہے، اگر معجزن اس کے دل میں نہ تو ہو، معجزن
मद जजर यानी कम ज्यादा होना या रहना उसके दिल में ना तू। अगर उस किसान के दिल में उम्मीद ना होती तो दुनिया में गुल कहते हैं शोर को, गुर भूख का, चारसू मतलब हर तरफ। तो अब कह रहे हैं जो किसान है वो हल चला रहा है, वो फसल बो रहा है, वो जमीन में बो रहा है, तो उसको उम्मीद है कि इधर फसल निकलेगी, अच्छी फसल निकलेगी और वो फसल मैं लूंगा, उसको मैं बेचूंगा। तो अगर किसान को उम्मीद ही ना हो कि मैं बीज बो रहा हूँ फसल नहीं निकलेगी, उसको उम्मीद ही ना हो, तो दुनिया में हर तरफ भूख ही भूख होगी, फिर वो फसल बोएगा ही नहीं। तो किसान उम्मीद है, इतनी मेहनत कर रहा है, किस लिए उम्मीद है उसको कि फसल निकलेगी, कंफर्म तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि निकलेगी फसल, अच्छी फसल निकलेगी, मुझे मिलेगी, वक्त पे बारिश होगी, पानी नहीं होता बारिश होगी वक्त पे तो मुझे फसल मिलेगी। तो उम्मीद का दामन जो है कभी नहीं छोड़ना, उम्मीद रखेंगे तो आपकी लाइफ जो है आगे जाएगी। एक लिखे हुए नोट्स उसके दिखाते हैं आपको और आखिर बंद जो है उसकी तरफ जाते हैं। जमी जूतने को जब उठता है जोता, समी का गुमा तक नहीं जब के होता, शबो रोज मेहनत में है जान खोता, महीनों नहीं पाँव फैला के सोता। अगर मोजसन उसके दिल में न तू हो तो दुनिया में गुल भूख का चारसू हो। इस बंद में हाली उम्मीद के करिश्मे को एक किसान की मिसाल देकर समझा रहे हैं कि जब किसान सवेरे सवेरे खेतों में आकर काम करता है तो तब उसे कोई रोशनी, कोई उजाला और फसल की सूरत में दिखाई नहीं देता और उसे नहीं पता होता कि मेरी मेहनत और हल चलाने के बाद गला आगेगा भी या नहीं, खेत सरसब्ज होगा भी या नहीं, मगर इसके बावजूद वो उम्मीद के सहारे मेहनत करता रहता है और दिन रात जान थकाता है और रातों को उठ उठ कर खेतों को पानी देने जाता है। शायर कहते हैं कि अगर किसान के दिल में अपनी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद ना उभरती तो दुनिया में हर से भूख, अफलास और ग़िज़ाई किल्लत हो जाती और खाने पीने की चीज़ों की अदम दस्तयाबी की वजह से हर तरफ शोर और हंगामे बर्पा हो जाते और निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि किसान अच्छी फसल होने और मुनाफा मिलने की उम्मीद लगाकर खेतों में मेहनत मजदूरी करके लोगों की ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं होने देता। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वह मुसीबतों से हरगिज़ न घबराए और हौसले के साथ मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला करे। बने इससे भी गर सिवा अपने दम पर, बलाओं का हो सामना हर कदम पर, पहाड़ एक फजू और हो गम पर, गुजरनी हो जो कुछ गुजर जाए हम पर। नहीं फिक्र तू दिल बढ़ाती है जब तक, दिमागों में बू तेरी आती है जब तक। इस आखिरी बंद में हाली फरमाते हैं कि ये मुश्किलात और मसाइब तो कुछ भी नहीं हैं, अगर हम पर इससे भी ज़्यादा दर्द अलम और बुरे हालात आए और हमें ज़िंदगी के हर कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़े और हमारे ऊपर पड़ने वाले गमों के पहाड़ मज़ीद बढ़ जाएं तो भी हमें कोई फ़िक्र और परेशानी नहीं है और हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास उम्मीद की दौलत मौजूद है जो हमारे हौसले और हिम्मत में इजाफा करती हैं। अब हमारे जहनों से मायूसी के बादल छट रहे हैं और हम अपने दिमागों में हौसले को बढ़ा देने वाली उम्मीद की महक महसूस कर रहे हैं। इस आखिरी बंद में शायर ने परेशान हाल मुसलमानों को ये पैगाम और दर्ज दिया कि हर तरह के मायूस कुन हालात में उम्मीद की शमा अपने दिलों में जलाए रखो। जब तक उम्मीद की खुशबू हमारे दिलो दिमाग को मौत कर रखेगी तो कोई मुश्किल परेशानी हमें शिकस्त नहीं दे सकती।